بصیرہ ایسینشلز 10 ماہ پر مشتمل ایک جامع کورس ہے۔ یہ کورس بطور خاص ایسے لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اپنی دنیاوی تعلیم گریجویشن تک یا اس سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں لیکن دینی تعلیم باقاعدہ حاصل نہیں کی۔ اس کورس کا دورانیہ 10 ماہ ہوتا ہے اور جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ 200 ہوتے ہیں۔ اس میں منڈے ٹو فرائیڈے ہفتے میں 5 دن کلاس ہوتی ہے۔ شام کے ٹائم میں یہ کورس رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ دن کو مصروف ہوتے ہیں جاب کی وجہ سے یا اپنی پڑھائی کی وجہ سے یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے، وہ لوگ آسانی سے یہ کورس کر سکیں۔ تو آپ جاب کے ساتھ، اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ شام کے اوقات میں یہ کورس کر سکتے ہیں۔ 6:45 سے لے کے 9:30 بجے تک اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ویکنڈز ہم نے آف رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنے باقی مصروفیات اور باقی کام جو ہیں وہ ویکنڈ پہ کر سکیں اور ویک ڈیز میں توجہ کے ساتھ آپ اس کورس کو پوری طرح پڑھ سکیں۔ اسی طرح وہ خواتین جو کہ گھر میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے شام کے اوقات میں گھر سے نکلنا یا مصروفیات مشکل ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم نے صبح کے ٹائم کورس رکھا ہوا ہے۔ وہ صبح کے ٹائم 9 سے لے کے 12:50 تک منڈے ٹو فرائیڈے یہ کورس کر سکتی ہیں اور ان کے لیے خواتین معلمات موجود ہوتی ہیں جو انہیں پڑھاتی ہیں۔ صبح کا کورس صرف خواتین کے لیے ہے اور اس میں تدریس بھی خواتین کرواتی ہیں۔ شام کا کورس جو ہے وہ خواتین اور حضرات دونوں کے لیے ہیں۔ خواتین کے لیے باقاعدہ باپردہ انتظام ہوتا ہے اور ایک اچھا ماحول جو ہے وہ دیا جاتا ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ کورس ایک مسلمان کو بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ انسان اسلام کو اتنا جان سکے کہ اسے ایک اچھا تعارف ہو، اسے پتہ ہو کہ بحیثیت مسلمان اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا مطالبات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اسلام میں کیا جائز ہے، اسلام میں کیا جائز نہیں ہے، اسلام زندگی گزارنے کے لیے کیا تعلیمات دیتا ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب ایک شخص کو تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ بنیادی دینی تعلیم حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میں بصیرہ اسینشل کورس کے سبجیکٹس کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ بصیرہ اسینشل کورس کے اندر 10 سبجیکٹس ہیں۔ ہر سبجیکٹ کا میں انڈیویجولی آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے تجوید کا سبجیکٹ۔ تجوید کے سبجیکٹ میں تجوید کے جو رولز ہیں اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ حروف کو کیسے پڑھنا ہے، ان کے قواعد کیا ہیں، رولز کیا ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ سبجیکٹ ہے ترجمہ قرآن کا۔ ترجمہ قرآن کا جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، اس میں پہلی منزل ہے اور آخری پارہ ہے، اور اس میں یہ کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ جو وہ اسٹوڈنٹس کو کرنا سکھایا جاتا ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے رولز کیا ہیں، زبانی ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے اور ڈیلی بیسس پر اسٹوڈنٹ سے ترجمہ سنا جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو وہ ہر لفظ کا ترجمہ انہیں کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، کس لفظ کی کیا میننگ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر ہوتی ہے۔ فردر یہ ہے کہ جب نماز کے اندر جب وہ اسٹوڈنٹس قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کلیئر ہو رہی ہوتی ہے کہ کس لفظ کے کیا معنی ہے، کس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کو جو وہ سمجھ کر پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے اور بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سبجیکٹ ہے تیسرا سبجیکٹ عربک گرامر۔ عربک گرامر میں گرامر کے رولز بھی پڑھائے جاتے ہیں، جملے کی کنسٹرکشن بھی پڑھائی جاتی ہے، واضح کی جاتی ہے، کمپاؤنڈ کس طرح بنتا ہے اور جب وہ جملہ کس طرح بنتا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہے، فعلیہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اردو سے عربی جملہ کیسے بنانا ہے، عربی سے اردو میں جو وہ ٹرانسلیشن کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں عربک گرامر کے اندر سکھلائی جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جب وہ ہر چیز کی جب وہ نوہا ہو جاتی ہے اور عربک گرامر کو، عربک سینٹینسز کو ان ڈیپتھ وہ اسٹڈی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بڑی اچھی طریقے سے انہیں قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے اور ان ڈیپتھ وہ انالیسس کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں گرامیٹیکلی۔ فورتھ سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا موضوعاتی مطالعہ۔ اس سبجیکٹ میں قرآن مجید کی منتخب مقامات کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ ان منتخب مقامات کی جو وہ تشریح اور تفسیر، مختصر تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اسٹوڈنٹس جو وہ قرآن مجید کے ان منتخب مقامات کو جو وہ اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اور ان ڈیپتھ ایک مطالعہ ہو جاتا ہے، اور اس سے قرآن فہمی کے اندر بڑی اچھی جو وہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے اور قرآن مجید کو بہتر انداز میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ففتھ سبجیکٹ ہے صرفی و نحوی تحلیل، اور اس سبجیکٹ کا نصاب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی 40 آیات اس سبجیکٹ کے نصاب میں شامل ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر آیت کا جو وہ گرامیٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے، ہر آیت میں ہر لفظ پر جو وہ بحث کی جاتی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین ہے تو الحمد یہ کیا ہے،
ٹھیک ہے. اور للہ کیا ہے, ربی کیا ہے, العالمین کیا ہے, للہ کن جو وہ الفاظ سے مل کر یا کن حروف سے مل کر بنا ہے, الحمد جو وہ کن حروف یا الفاظ سے مل کر بنا ہے, اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بحث کی جاتی ہے. اس کے بعد چھٹا سبجیکٹ ہے فکر اسلامی. گزشتہ صدی میں مسلم مفکرین جو تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کے حوالے سے مطالعہ کروایا جاتا ہے کہ مسلم مفکرین نے جو کتابیں لکھی اس کا مطالعہ ہوتا ہے, ان کے لٹریچر کا مطالعہ ہوتا ہے, اس میں جو اہم باتیں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر بھی جو وہ بحث ہوتی ہے, اس پر بھی جو وہ ڈسکشن ہوتی ہے. اس کے بعد 7th سبجیکٹ ہے فقہ. فقہ میں جو فقہی مسائل ہیں, نماز, روزہ, وضو, غسل وغیرہ, اس سے متعلق جو وہ فقہی احکام کا مطالعہ کروایا جاتا ہے, اور اس میں احناف کی آراء بھی بیان کی جاتی ہیں اور اہل حدیث مکتبہ فکر کی آراء بھی بیان کی جاتی ہیں. کسی ایک مکتبہ فکر کے اوپر جو وہ جذب نہیں کیا جاتا بلکہ دونوں کی آراء کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد 8th سبجیکٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سبجیکٹ میں سب سے پہلے علم سیرت کا تعارف کروایا جاتا ہے, اس کے بعد سیرت کے واقعات بیان کی جاتے ہیں, اور پھر ان واقعات کے پس پردہ جو حکمت کے پہلو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد 9th سبجیکٹ ہے حدیث. اس سبجیکٹ میں سب سے پہلے حدیث سے متعلق جو اصطلاحات ہیں اس کا مطالعہ کروایا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر علم حدیث پر جو کتاب ہے ریاض الصالحین, بہت ہی معروف کتاب ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, تو اس کتاب سے پہلی 250 احادیث کا مطالعہ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد آخری سبجیکٹ ہے التزکیہ والاحسان. اس سبجیکٹ میں تزکیہ نفس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے, اور تزکیہ نفس کے پہلو کیا ہیں, اس کے طریقہ کار کیا ہے, اس کو اس سبجیکٹ میں واضح کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی روایت میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو صدیوں سے جاری ہے, اور بصیرہ انسٹیٹیوٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اسی انداز تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے بصیرہ انسٹیٹیوٹ میں اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان ظاہری اور معنوی صحبت کا بھرپور اہتمام کیا جائے, خواہ وہ آن کیمپس ریگولر کلاسز ہوں, یا وہ پریزنٹیشنز ہوں, یا ورک شاپس ہوں, یا شارٹ کورسز ہوں, یا ریگولر ہمارے 10 منتھس کے کورسز ہوں. تو ان سارے کورسز میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا تعلق ہو وہ فرینڈلی ہو, ایزی ماحول میں ہو, وہ ان سے ایزیلی اپنے سوالات اور اشکالات ان تک پہنچا سکیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچر سے اپنی کوئی بھی اگر کنفیوژن ہے وہ اس کو کلیئر کر سکیں, اور ٹیچر جو ہے وہ ایک ایزی ماحول میں ان کو وہ سارے جو ان کے اشکال ہیں ان کو وہ کلیئر کریں تاکہ موضوع کی تفہیم ممکن ہو سکے.